قدیم زمانے میں شیراز نامی شہر میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جسے سب بڑی بی کہتے تھے۔ اس کا شوہر بہت زمین اور جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ بڑی بی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ وہ تجارت میں خوب کماتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں بے شمار دولت تھی اور کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن وہ بڑی بی بہت بخیل اور بد زبان تھی۔ بلا وجہ وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی اور پورا محلہ اس کی آوازیں سنتا۔ ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا معمول تھا، لیکن بڑی بی کا بیٹا ارسلان بہت سمجھدار، نیک اور خدا ترس تھا۔ وہ غریبوں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ اکثر وہ اپنی ماں کو سمجھاتا، اے میری پیاری ماں، تجھے کسی چیز کی کمی ہے؟ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تو ہے، پھر تو اتنی بخل کیوں کرتی ہے؟ مال و دولت جمع کر کے کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، بلکہ نیکی اور اچھے کام انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ میری پیاری ماں، آپ کو دھن دولت جمع کرنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کی مدد کیا کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ لیکن بڑی بی کو اپنے بیٹے کی یہ باتیں بہت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میرا بیٹا بہت نادان اور فضول خرچ ہے، اسی لیے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ میں کنجوسی کب کرتی ہوں؟ میں تو کفایت شعری کرتی ہوں۔ اپنے بیٹے کی طرح میں لوگوں میں اپنا پیسہ نہیں لٹاتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہوں۔ اونچی آواز میں وہ بڑی بی یہ بھی کہتی کہ میں بد زبان کب ہوں؟ میں تو ہمیشہ سچ بات کہتی ہوں۔ اب اگر سچ بات کہنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے، کیونکہ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر آخر بیٹے نے اسے سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ ماں اپنی عادتیں چھوڑنے والی نہیں، اس لیے اس کا جو جی میں آئے وہ کرے۔ لیکن پھر بھی اسے اس بات کی فکر رہتی کہ میری ماں غریبوں اور ناداروں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ ان کے ساتھ بد زبانی کرتی ہیں، کہیں آخرت میں میری ماں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ شہر میں ایک بزرگ مقیم ہے۔ وہ بزرگ بڑے نیک اور اللہ والے ہیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے شہر کے باہر دریا کے کنارے اپنا ڈیرا لگا رکھا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے دکھ سناتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ ارسلان نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس بزرگ کے پاس جاؤں اور انہیں اپنی ماں کے بارے میں ساری بات سچ سچ بتا دوں، شاید ان کی مدد سے کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے دل کی بات بتائی۔ بزرگ نے اس کی بات بڑے غور سے سنی اور کہنے لگے، ایک اچھا انسان دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا ہے، لیکن جو آدمی ایسا نہ کرے اور اپنی دولت میں سے دوسروں کو حصہ نہ دے بلکہ ان سے بری طرح پیش آئے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہاں نیک ارادے سے آئے ہو، اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری والدہ بخل اور بد زبانی جیسی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ ارسلان کو بزرگ کی ان باتوں سے بہت امید ملی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز وہ بزرگ ایک بوڑھے فقیر کا بھیس بدل کر بڑی بی کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے زور سے صدا لگائی اور بڑی بی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کوئی ہے جو اس فقیر کی مدد کرے؟ جب بڑی بی دروازے پر آئی تو فقیر نے اپنا کاسہ اس کے سامنے کر دیا اور کہنے لگا، او نیک خاتون، دے خدا کے نام پر۔ فقیر کی یہ بات سن کر بڑی بی طیش میں آ گئی اور کہنے لگی، خدا تجھے غارت کرے، خود بوڑھا منحوس ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے اور مجھے مائی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، مجھ سے غلطی ہوئی جو تمہیں مائی کہہ بیٹھا۔ تم تو واقعی مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو، اب مجھے معاف کر اور اپنا دل صاف کر لے۔ اے بیٹی، خدا کے نام پر مجھے کچھ مل جائے۔ بڑی بی ایک مرتبہ پھر غصے سے بولی، ارے میں تمہاری بیٹی کہاں سے ہونے لگی؟ اندھا تو نہیں؟ بیکاری ہو کر مجھے بیٹی کہتا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فقیر گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ پر اللہ کا کرم ہو، واقعی مجھ سے پھر سے غلطی ہوئی جو تمہیں بیٹی کہتا ہوں۔ اے جنتی عورت، خدا کے نام پر مجھے کچھ خیرات دے۔ بڑی بی یہ سن کر ایک مرتبہ پھر سے بھر گئی اور پیر پٹک کر بولی، تمہارے منہ میں خاک، کیا میں مر گئی ہوں جو ایسا بولتے ہو؟ تم نے ایسی جرت کیسے کی؟ فقیر نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا یہ مطلب نہ تھا، مجھے ایک مرتبہ پھر سے معاف کر دو، خدا تمہارا بھلا کرے، تمہاری عمر دراز ہو۔ اے نیک بی بی،
میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی اور چمچہ بھر سالن مل جائے۔ اس بار فقیر نے جو دعائیں دی ان کا بڑی بی کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دی، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں خود بوڑھی عورت ہوں، کیا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو مجھ سے روٹی سالن مانگتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لنگر خانہ ہے؟ چل یہاں سے جا اور اپنا راستہ لے۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا واقعی سچا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سی ایک مٹھی آٹا ہی دے دو۔ اس پر بڑی بی نے جواب دیا، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں میرا ہی گھر ملا تھا جو یہاں آ ٹپکے ہو، اب مجھے غصہ نہ دلا اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بڑی بی تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک بی بی، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا چلو، آٹا نہ سہی یہ بادام کے چھلکے ہی دے دو۔ بڑی بی کہنے لگی، میرے اللہ، یہ کیسا ڈھیٹ فقیر ہے، جوں کی طرح چمٹ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ بادام کے چھلکے میں نے ایسے ہی پھینک رکھے ہیں؟ ارے ان کو تو پیس کر میں اپنے دانتوں کا منجن بناؤں گی، بھلا تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ نیک بزرگ جو ایک فقیر کے روپ میں تھا کہنے لگا، سوچ لو، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا ہے، اپنے فائدے کے بارے میں یہ سن کر بڑی بی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بڑی بی کی باچھیں کھل اٹھیں اور کہنے لگی، بادام کے ان چھلکوں کے بدلے سونے کا سکہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے وہ سونے کا سکہ دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہیں سکہ کل لا کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑی بی نے طنزیہ انداز میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر میں ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں اور صبح نہ جانے کون میرے پاس کوئی 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونے کا سکہ لا کر دوں گا، اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑی بی نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو اس نے بےتابی سے پوچھا، اچھا اگر میں بھی قبر کے ساتھ رات گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کا سکہ ملے گا؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑی بی نے آگے بڑھ کر بادام کے چھلکے اٹھائے اور فقیر کو دے دی اور کہنے لگی، لو بابا، خدا نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے، مجھ سے تو کسی کی ضرورت دیکھی نہیں جاتی۔ اب فقیر نے بڑی بی کو یاد دلایا، لیکن تم تو کچھ دیر پہلے ان چھلکوں کا منجن بنانا چاہتی تھی۔ بڑی بی نے اپنے پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے کہا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ اب فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں ایک سونے کا سکہ دے دوں گا۔ بڑی بی جڑ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، سکہ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پر جو چیز دے دی جائے اس کی قیمت میں نہیں لیتی، بس تو اتنا کرنا کہ آج قبرستان نہ جانا، تمہاری جگہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بڑی بی کے دل میں اب لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ سوچنے لگی کہ اس نے فقیر کو بیوقوف بنا دیا اور اب ہر روز قبرستان جا کر وہاں سے سونے کے سکے لایا کروں گی۔ جب رات ہوئی تو بڑی بی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچی۔ وہ ایک پرانی سی قبر کے پاس جا کر لیٹ گئی، وہاں لیٹے لیٹے بہت دیر ہو گئی اور اسے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ ڈر کے مارے اب تو بڑی بی کا برا حال تھا، لیکن 5 سونے کے سکے پانے کی لالچ میں وہ قبر کے ساتھ ہی لیٹی رہی۔ اسی طرح لیٹے لیٹے آدھی رات گزر گئی۔ اب بڑی بی کو نیند آنے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک قبر میں پڑی ہے۔ یکایک ایک زوردار آواز آئی جیسے بجلی کڑکی ہو، اور اس نے خواب میں ہی دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کی آنکھیں لال اور چہرہ غصے سے بھرا تھا، ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر خوف آئے۔ بڑی بی یہ منظر دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، تم نے بخل اور لالچ کے چکر میں پڑ کر کبھی کسی کے ساتھ بھلائی یا نیکی نہیں کی، تم نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، بلکہ
تم تو اپنی زبان سے لوگوں کے دل دکھاتی تھی، اس کے بدلے اب تمہیں ہمیشہ قبر کا عذاب سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس خوفناک آدمی نے اپنے کندھے سے ایک تھیلی اتاری اور اسے الٹا کر جھٹک دیا۔ اس میں سے کئی سانپ اور بچھو نیچے گرے اور رینگتے ہوئے بڑی بی کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو بڑی بی بہت گھبرائی اور خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ اس آدمی نے کہا، اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو وہ نیکی تیرے کام آتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ سانپ اور بچھو اب بڑی بی کے بہت قریب آ چکے تھے۔ بڑی بی ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور چلانے لگی، خدا کے لیے کوئی تو مجھے بچاؤ۔ قبر کے روشن حصے میں سے یکایک ایک اور شخص سامنے آیا۔ وہ دیکھنے میں بہت معصوم اور حسین تھا اور اس کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس نورانی چہرے والے نے بے حد میٹھی آواز میں بڑی بی سے کہا، بڑی بی ڈرو نہیں، یہ سانپ اور بچھو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی زندگی میں تم نے صرف ایک ہی نیکی کی ہے، آج وہی تمہارے کام آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر بڑی بی کی طرف پھینکی اور اچانک وہ بڑی بی کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بڑی بی نے دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو وہی بادام کے چھلکے تھے جو اس نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو دیے تھے۔ سانپ اور بچھو جیسے ہی بڑی بی کو کاٹنے لگے تو وہ بادام کے چھلکے اڑ کر ان کے منہ پر آ گرے۔ اس طرح خیرات میں دیے ہوئے ان بادام کے چھلکوں نے بڑی بی کو عذاب سے بچا لیا۔ اچانک بڑی بی کی آنکھ کھل گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے سے ڈوبا ہوا تھا۔ ارسلان اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی قبر کے ساتھ پڑی ہے، وہ بہت خوف زدہ اور کمزور لگ رہی ہے۔ ارسلان اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو بازوں پر اٹھایا اور گھر واپس لے آیا۔ اس واقعے کے بعد بڑی بی بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی بخل کی عادت چھوڑ دی اور پہلے جیسی لالچی نہ رہی۔ کوئی بھی فقیر یا ضرورت مند اس کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی نہ جاتا۔ وہ بڑی بی جب تک زندہ رہی سب کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتی رہی۔